زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا. اچھا یہاں تک یہ 6 آیات مبارکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس پوری جس کرۂ ارض کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی بہت ساری چیزیں وہ موجود ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی جن کا علم ہم کچھ لوگوں کو سن کے پڑھ کے کچھ سائنسدانوں کے کچھ اس طرح سے چیزوں کو ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ ہر ان پڑھ شخص کو بھی نظر آتی ہیں ہر پڑھے لکھے شخص کو بھی نظر آتی ہیں کم عقل کو بھی اور عقل مند کو بھی اور ان سب چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھا کے اصل میں قسم کھائی کب جاتی ہے تاکید کے لیے کہ سمجھ لو اور اللہ قسم بھی ان چیزوں کی کھا رہا ہے کہ جو چیزیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آفاقی نشانیاں ہیں کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ہمارے اپنے نفس کے اندر ہیں اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو پورے اس نظام قدرت کے اندر موجود ہیں تو یہ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جو پورے نظام کے اندر موجود ہیں اور ہر شخص کو نظر آتی ہیں یہ دراصل پوری پہلی 6 آیات مبارکہ یہ پورا کائنات کو مسخر کرنے کا اور کائنات پر ریسرچ کرنے کا اور یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ جتنا تم غور کرو گے سمجھو گے کہ یہ تمہارے لیے اتنی بڑی طاقتور چیزیں ہیں جیسے سورج ہے اس کی کتنی طاقت ہے کہ اگر اس کی حدت جتنی یہ ہم سے دوری پہ ہے اگر اس کا فاصلہ تھوڑا کم کر دیا جائے تو ہم بھن جائیں گے جیسے روسٹ ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک لیول رکھا ہوا ہے کہ جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں اگر یہ کم ہو جائے تو ہم فریز ہو جائیں گے یعنی اس کی رفتار اس کی جو فاصلہ ہے اور پھر اس سے جو روشنی نکلتی ہے اس کی ایک رفتار ایک مقرر رفتار ہے اگر اس رفتار کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہاں پہ رہنا اور بسنا اچھا اسی طرح چاند ہے رات ہے اگر رات کا بڑھنا کم ہونا اور اگر یہ اتنی بڑھ جائے کہ کچھ سالوں تک رات ہی رہے تو کیا نتیجہ نکلے گا یہاں تک میری ایک بہت اچھی دوست تھی وہ فوت ہو گئی اور اس کی چھوٹی بچی تھی گود میں اور جب وہ اپنی اس کی ڈلیوری کے دوران ہی وہ اتنی بیمار ہوئی کہ اپنے کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی تقریباً 8-9 ماہ زندہ رہی لیکن کمرے سے باہر وہ بچی نہیں جا سکی اور اس کی وجہ سے اس کی گروتھ رک گئی کیونکہ اس کو سورج کی روشنی ملی ہی نہیں وہ بچی اس کی شادی کر دی ہے اب میرا خیال ہے وہ 25 سال کی ہوگی زندہ ہے اور وہ پیرالائز ہے اس پہ چلتی ہے ویل چیئر پہ یعنی اس کے مطلب ڈاکٹرز نے بالکل واضح کہا کہ اس میں بائی برتھ کوئی ایشو نہیں تھا لیکن مطلب اس کو سورج کی روشنی بالکل ہی نہیں ملی یعنی وہ بالکل کمرے سے باہر نکلی نہیں والد اس بچی کے باہر چلے گئے وہاں سے مطلب اس کا اور ماں بستر پہ تھی اور گھر والے ماں کو دیکھتے بچی کو دیکھتے کسی کو خیال ہی نہیں آیا اسے بند گھر تھا اسے نکالتے یعنی ہم ان نعمتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو نعمتیں ہمیں بغیر کسی حساب کے مل رہی ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں پوری نظام کائنات کے اندر اس کرۂ ارض کے اندر جو تم دیکھتے ہوئے نظام کائنات کی جو نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان کو دیکھو اور ان کو سمجھو اور پھر اللہ کی قدرت کو سمجھو اچھا یہاں پر ہم مطلب اس بات کو یہی پہ آگے اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن جو اگلی بات جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی یہ بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اہم بات کرنی ہوتی ہے بتانی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ اپنی قدرت بتاتا ہے تو یہاں اصل میں 7ویں آیت اور 8ویں اور 9ویں ان 3 آیات مبارکہ کے اندر جو حکم ہے اس پر ہمیں حساس کرنے کے لیے اس پر ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اپنی قدرت بتائی ہے کہ دیکھو میں یہ سب کچھ تمہارے لیے
پیدا بھی کر چکا, تمہارے لیے اس کو چلا بھی رہا ہوں, پورے نظام کو لے کر تمہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں, لہٰذا اب تمہارے کرنے کا کام ہے. اب اس میں جو اگلی بات سمجھائی گئی ہے کہ نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. اب یہاں پہلی بات, پہلی 6 آیات کو آفاقی کہ پورے نظام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں وہ ہیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اپنی ذات کے اندر جو نفس انسانی, کس کی قسم کھائی کہ نفس انسانی کی. نفس انسانی کون ہے؟ میری اور آپ کی ذات. یعنی اللہ جہاں سورج چاند کی قسم کھا رہا ہے, جہاں وہ رات کی اور دن کی قسم کھا رہا ہے, وہاں میری اور آپ کی ذات کی قسم نہیں کھا رہا ہے. اور وہ تاکید کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ اگر اس قدرت کو سمجھتے ہو کہ سورج ہے, چاند ہے, دن اور رات ہے, نہ تم اس کا کوئی آلٹرنیٹ رکھتے ہو, نہ تم اس کو کچھ بنا سکتے ہو, نہ تم اس کو کوئی رد و بدل کر سکتے ہو, تو پھر نفس انسانی کی قسم ہی ہے کہ اس کو بھی اللہ نے ایک ساخت کے اوپر پیدا کیا ہے. نفس انسانی کی اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر 2 باتیں سمجھائی گئی کہ تمہاری ذات کو جو ہموار کیا ہے, جو بنایا ہے تمہارے نفس کو, وہ اس ایک اللہ نے ہی بنایا. اچھا, ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی, اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا آخری دن انتخاب میں نے کیا ہے کہ ابتدا میں بھی ہم نے بات کی تھی, ہم انتہا اسی پہ کریں گے. اس لیے انتہا لفظ تو غلط ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہونے کا مقصد ہے, جو پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے. شروع میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, 2 ہمارے پارٹ ہیں, روح اور مادہ. اور مادہ کی ضرورت بھی اس نے پوری کی ہے, روح کی ضرورت بھی اس نے پوری کی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ قسم نفس انسانی کی, اس ذات کی قسم جس نے سے مراد ایسا جسم عطا کیا کہ جو پورا متناسب ہے. یعنی اگر ہم خود سوچیں کہ کوئی بھی جسم کا حصہ کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا تو کیا ہوتا. اچھا, میں بڑی ایک بات بتاؤں کہ تھوڑی سی حیرت ہوئی مجھے بھی, میرے نواسے کی 6 انگلی. اچھا, اب جو ڈاکٹر کے پوچھا تو ڈاکٹر کو دکھایا, پیدا ہوتی جب ہم نے نوٹ کیا تو اس کو دکھایا, تو چائلڈ اسپیشلسٹ نے یہ کہا کہ اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے. اچھا, مطلب ہوتا ہے تو کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر جسم کے کسی حصے کے اندر کوئی چیز کمی یا بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ سائن ہوتا ہے, یہ سائن ہوتا ہے. اس نے کہا کہ اس بچے کو آپ پوری زندگی آبزرو کریں گے کہ اس کو کڈنی پرابلم کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ سائن ہے اس بات کا. یہ مطلب ایک ڈومینیٹ بات اس نے کی, لیکن ساتھ اس نے کہا کچھ اور چیزیں بھی اس کا سائن ہوتی کہ اگر جسم کے حصے کے اندر کوئی چیز اونچ نیچ ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے, یعنی اس کا وہ سائن کے طور پر ہے. مطلب میرا کہنے کا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمارے مطلب ہاتھ, پاؤں, آنکھیں جس بھی ساخت پہ بنائی ہیں, اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے. اگر اس کو چینج کریں گے تو ہم اپنی ساخت کے اندر خرابی پیدا کریں گے, اور جب ساخت کے اندر خرابی پیدا کریں گے تو اپنی صحت کے لیے, جیسے ہم نے ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بھی بات کی کہ جب کوئی سیکس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد پوری زندگی اس کی ایک آزمائش اور مصیبت میں گزر جاتی ہے, کیونکہ چینج کرنا بے شک جتنی بھی سائنس ترقی کر لے اس کے لیے وہ پوری طرح چینج ہونا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز اگر ادھر سے ادھر کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں, یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں, اس کے اپنے نقصانات. تو اس لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم نفس انسانی کی, نفس سے مراد یہاں دونوں چیزیں. شروع میں ہم نے بات کی تھی مادہ اور روح کی, یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس کی بات کی ہے, اور نفس کے اندر دونوں چیزیں. قرآن یہاں پہ دونوں چیزوں بیان کرتا ہے کہ یہاں نفس سے مراد مادہ بھی ہے, نفس سے مراد جو ہے وہ روح بھی ہے. اس کی بات سمجھے, وہ جو ہم عام طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ نفس 3 قسمیں ہیں, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. اب ظاہر ہے کہ نفس لوامہ کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ضمیر ہے نا جو ملامت کرتا ہے. نفس لوامہ وہ ضمیر ہے, یعنی اصل میں وہ اس کا مترادف ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے.
اور جس کو کبھی کبھی ہم چھٹی حس بھی کہتے ہیں. اب یہ تو ہماری اپنی زبان ہے نا کہ وہ جس طرف انسان اپنی اس کو لگا لیتا ہے. اچھا اس کو اب آج کی جنریشن جو ہے وہ فیلنگ کہتی ہے. آج کی جنریشن ہم اس کو چھٹی حس کہتے تھے, آج کے بچے اس کو فیلنگ کہتے ہیں, آج کے بچے اس کو وائبس کہتے ہیں. یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں اور وہ کس طرف چلتی ہیں, جس طرف آپ اس کو چلاتے ہیں وہ چلتی ہیں. اور اس سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اسی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں جس طرف وہ اپنی قوت لگاتا ہے. اچھا اگر آپ گوگل پہ جا کے وہ سیٹنزم دیکھیں, یہ ایک شیطانی گروہ ہے, ظاہر شیطان کے اس پہ ہے سیٹنزم. آپ اس پہ جا کے دیکھیں تو وہ جو اپنے فالوورز کی ٹریننگ کراتے ہیں, وہ ٹریننگ مطلب بڑی خوفناک ٹریننگ ہے جو وہ کراتے ہیں. یعنی وہ باقاعدہ چوزے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے چوزے رکھتے ہیں, چوزوں کے زندہ چوزوں کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزرنا, یعنی وہ مطلب ایک بے حسی پیدا کرنے کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر ان کے سامنے, یہ میں نے خود دیکھا ہے, اس کو سرچ کر کے دیکھا ہے, سنی سنائی بات نہیں کری. آگے پھر وہ کھوپڑیاں رکھی ہوتی ہیں, مطلب جیسے بکری کی, وہ جو بھی کسی بھی جانور کی, اور اس کے اندر سے وہ نکال کے تو اس کو کچا مطلب باقاعدہ وہ کچا کھانے کی پریکٹس کرواتے ہیں. یعنی اس طرح کی عجیب و غریب پریکٹس کروانے کا مطلب وہ پوری تیاری ہوتا ہے. اچھا ایک بات جو سمجھنے کی ہے ہمارے, کہ اگر شیطان کے پیروکار اپنے مقاصد کے حصول کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا, اس کی فطرت کو پلٹنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, تو صرف ایک بات جو اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پہ پیدا کیا, ہم اپنی فطرت کو دین کی طرف لگانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو پیدا ہی دین فطرت پہ کیے گئے ہیں. ہمیں تو کم کوشش کے نتیجے میں زیادہ بہتر ہماری فیلنگز ہو سکتی ہیں. اچھا یہ فیلنگز اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ حرام ہے, تو انہوں نے انگلی ڈالی اور قے کر دی. اچھا یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے, یہ وہ نفس ہے کہ جس کی تربیت اس طرح سے کی گئی کہ اسے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ حرام ہے, اور اس نے حرام کام کو کرنا یا حرام چیز کو نگلنا برداشت ہی نہ کیا, اس نے نکال کے باہر کر دی. اس کی بالکل سمپل سی مثال, آپ کے گھروں میں باہر سے جو بچے رہتے ہیں وہ کہیں آپ کے پاس وزٹ کے لیے آئے تو آتے ہی ان کا جتنا اثر ہے کہ ان کے موشن بند نہیں ہوتے, آپ پانی کا خیال کرتے ہیں, آپ خوراک کا, کیونکہ انہوں نے اس چیز کے لیے میدا ان کا ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا نفس بھی اگر ہم عادی کر لیں, اس کی کوئی تربیت اور ٹریننگ کریں, تو وہ بتا دے گا کہ کیا گناہ ہے کیا غلط ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو یہ چاہے کہ تیرے اس گناہ سے کسی کو خبر نہ, یعنی تم یہ چاہو کہ اس گناہ کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہ چلے, تم اس چیز کو چھپانا چاہو. گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو یہ چاہے کہ لوگ اس سے لا علم رہیں. آج سے 25 سال پہلے یہ حدیث مجھے بہت اچھی سمجھ آئی تھی, لیکن اب نہیں آ رہی. اب کیوں نہیں آ رہی؟ اب اس لیے نہیں آ رہی کہ اب تو گناہ کو برسر عام کرنے کا رواج ہے, اور اس کو کر کے بیان کرنے کا بڑے کانفیڈنس سے کہ میں تو کالج میں کھڑے بچیوں کے پاس سے گزرتی ہوں, تو جس طرح سے وہ اپنے سارے افیئرس کی کہانیاں ہمارے سامنے ہے, مطلب ٹیچر پاس سے گزر رہا ہے تو گزرے, کسی کو کیا پرواہ, وہ بیان کر رہی ہوتی ہے, اور ہم بے بس ہو کے ان کی جملے سن کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی اس حد تک اب یہ اتنا مشکل سائن ہے کہ جس کے اوپر ابھی قابو پانے کی ضرورت ہے. اصل میں مقصود یہ ہے کہ جب برائی حد سے, میں نے ابھی وہ سیٹنزم والوں کی جو پریکٹس آپ کے سامنے رکھی ہے, وہ پریکٹس ہمیں بڑی عجیب لگی, لیکن حقیقت میں وہ پریکٹس اگر اس لیول کی نہیں تو کسی اور لیول کی ہم سب کے گھروں کے اندر چل رہی ہے. اور وہ لیول چاہے وہ فیشن کا لیول ہے, چاہے وہ لیول جو ہے وہ سوشل میڈیا کے استعمال کا لیول ہے, چاہے وہ کچھ مطلب کسی بھی چکر میں آپ کہہ لیں, لیکن وہ چیزیں جس طرح سے وہ پریکٹس چل رہی ہے اس کے غلط یا صحیح ہونے کا تصور آہستہ آہستہ
بہت ہی زیادہ مدھم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کسی بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ لکھا کہ آپ جیسے سکتے کا مریض ہے اس کو چیک کرنا ہو تو کہ زندہ ہے یا ختم ہو گیا تو اس کے سانس ناک اور منہ کے آگے شیشہ رکھ دیں. اگر وہ شیشے کے اوپر دھندلاہٹ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے. اسی طرح کسی قوم کو چیک کرنا ہو تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پھر رمضان دیکھ لیں کہ اگر رمضان المبارک کے اندر ان کے اندر کوئی حص موجود ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس قوم کی عورت کو دیکھ لیں کہ اگر عورت کے اندر کوئی مذہب موجود ہے مذہبی حص موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کے اندر جان موجود ہے. اگر اس کے اندر وہ مذہبی حص موجود عورت کے اندر بھی نہیں تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس قوم پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں. اچھا اب یہ وہ مطلب معاملہ ہے. اور پھر وہ حدیث جو میں نے ابھی گناہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی. ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم اپنے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹ ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے اداروں کے اندر دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی چیز فرق نظر نہیں آتی. یہ اس وقت میں بہت درد کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ دین جو ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکات کا نہیں ہے. یہ پوری قوم اس قوم کی جو کشتی ہے اس کو بھمر سے نکالنا مجھے اور آپ کو ہے. نئی نسل جو آگے بڑھ رہی ہے اس کو سنوارنا ہمیں ہے. اور اس وقت اس کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ اپنے خاندان کو اپنی نسلوں کو بچا سکے. اور یہ کوئی سیکنزم سے کم پریکٹس نہیں ہے جو فیشن اور گلیمر کے نام پہ اور جو بھی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر چل رہی ہیں. وہ تعلیمی ادارے کیا ہیں اب تو قتل گاہیں. وہ جو مولانا ظفر علی خان کا شعر جو ہے وہ بالکل اس وقت بالکل اسی طرح سے فٹ آتا ہے. اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ اساتذہ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو پوری نسل کو بنانے اور چلانے کا آگے انتظام کر سکتے ہوں. تو یہ بات پہلی بات تو قسم نفس انسانی کو ذات کی قسم جس نے ہمیں ہموار کیا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری کسی چیز کو نگل لینے کے لیے الہام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی الحمت الشیء کہ اس نے فلاں چیز کو نگل لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی. ہم تو اس کو اس معنوں میں لیتے ہیں نا کہ بس اللہ نے الہام کر دی چاہے وہ نیکی کر دی چاہے بدی میں تو پھر میرا کیا میں کہاں پہ میں تو یہ فرق ہے اہل زبان میں اور اجمی میں. ہم تو اجمی ہے نا. اجمی کا مطلب گونگا ہوتا ہے کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کی زبان میں ہوا. لہٰذا غیر عربوں کو اجمی اس لیے کہا گیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں. ہم تو اس لحاظ سے تو گونگے ہیں نا کہ اب دیکھیں ہم عام طور پر یہی سمجھتے رہے کہ فلہامہ الہام کر دیا گیا اس کے اوپر نیکی بھی اور اس کی برائی بھی. اور الہام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جس چیز کو بھی نگل لیا. اب جس چیز کو ہم نگل لیتے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. اور پھر ہم اگر بات کو پلٹا کے خوراک کی طرف کھانے کی طرف لے کر جائیں کہ جو جتنا طیب کھائے گا اور پکا بھی اس طریقے سے ہوگا تیار بھی ایمان کی حالت میں ہوگا تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے. ابھی کل مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ جو باہر کے لوگ مطلب یورپین ممالک کے اندر رہتے ہیں اگر اس کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ وہ ذبیحہ ہے تو کیا مطلب لگ یہ رہا ہے کہ وہ ذبیحہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر وہ مطلب فتوے کے طور پر تو کھا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اس پہ اعتبار کرنا ہے. لیکن آپ 5 سال کے اندر دیکھیے گا کہ آپ کا اور آپ کی نسل کی ہر چیز بدل چکی ہوگی. کیونکہ جب حرام کھائیں گے تو اس کے اثرات طبیعت اور مزاج اور گھر اور خاندان ہر چیز پر آئیں گے. لہذا تقویٰ یہ ہے کہ جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ ذبیحہ اس کو کھایا نہ جائے. اس لیے بہت ساری کمیونٹی پاکستانی کمیونٹیز یہ کام کرتی ہیں کہ ایک جانور لے کے ذبح کرواتی ہیں اور اس کے بعد تقسیم کر کے اس کو استعمال کرتی ہیں. تو کوئی بھی طریقہ اختیار کریں لیکن اپنی خوراک کا خیال رکھیں. اب بات یہاں پر کیا ہے الحمت الشیء جو چیز اس نے نگل لی. اب اگر اس نے نیکی کو اس طرح اختیار کیا کہ اس کو نگل لیا اس کو پورے جسم کا حصہ بنا لیا
جب اس نے جسم کا حصہ بنا لیا تو پھر اس کا نفس لوامہ تیز ہو جائے گا. نفس لوامہ اس کا پاورفل ہوگا کہ جیسے ہی وہ برائی کرے گا تو اس کا نفس لوامہ اس کو اتنا ملامت کرتا رہے گا کہ وہ مجبور ہو جائے گا. وہ مجبور ہو جائے گا. جو ہمیں واقعات ملتے ہیں جیسے صحابی رسول کے جنہوں نے جا کے اپنے لیے خود اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ مجھ سے زنا ہو گیا اور مجھے پاک کر دیجئے, اور سنسار کیے گئے اور رجم کیے گئے. اس کے رجم کے نتیجے میں وفات پا گئے. اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے اس کے اوپر ڈال دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. تو یہ ہے وہ نفس لوامہ کہ جب انسان غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو اسے ٹکنے نہیں دیتا اور پھر انسان گناہ کو آگے سے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلی 6 آیات کے اندر پوری اپنی آفاقی جو قدرت ہے وہ بیان کی ہے. اس کو بیان کر کے بتایا کہ یہ وہ قدرت اگر تم سمجھتے ہو کہ سورج, چاند اور دن اور رات یہ میں نے پیدا کیے ہیں, میں اس کی قسم کھا رہا ہوں, تو میں نفس انسانی کی بھی قسم کھا رہا ہوں کہ جس کو میں نے ہموار کیا ہے, ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا ہے, اور پھر اس کے اندر برائی اور بدی اور اس کی پرہیزگاری بھی اس پر الہام کر دی ہے. اب الہام کرنے کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ جتنا ہم جس طریقے سے جس راستے پہ چلیں گے اسی طرح سے ہماری طبیعت اور مزاج جو ہے وہ اس کے لیے بالکل سود مند ہوگا. اب اس میں ہی نفس لوامہ کی بات ہم نے سامنے رکھی. دوسرا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو وہ اسے اطمینان دیتا ہے, خوشی دیتا ہے اور انسان اس پر آگے بڑھتا ہے. اور اچھا, خوشی اور نیکی خوشی جو ہے, یعنی اگر صرف اس کو خوشی کو ہی دیکھیں, یہ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری انسانی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی پاور کو بڑھانے کے لیے, اس کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے, اسے مرض سے نکالنے کے لیے جو یہ خوشی کا تصور ہے جس کو ہم ہیپینس کہتے ہیں, خوشی کا تصور, وہ انسان کے لیے بہت اسٹرانگ قسم کی کوالٹی رکھتا ہے, اس کو بہت پاورفل کر دیتا ہے. اور ہم جب سیرت پڑھتے ہیں غزوات کے مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اس پہ سفر میں صحابہ کرام پورا وقت ترانے پڑا کرتے تھے اور میدان جہاد سجتا تھا پھر بھی ترانے پڑتے تھے کہ وہ ترانے موٹیویٹ بھی کرتے تھے اور ایک خوشی کا تصور بھی دیتے تھے. اس اینزائٹی اور اس ڈپریشن کی پوزیشن میں جانے سے بچاتے تھے کہ جب آپ حالت جنگ میں کھڑے ہیں, دشمن آپ کے سامنے اور دشمن آپ سے زیادہ پاورفل ہے, لیکن وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے. تو اس ظاہر ہے ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری سیرت پڑھیں تو آپ کو پورے سفر میں ترانے ملیں گے, اور ورنہ اللہ کے رسول منع فرماتے اور فرما دیتے کہ آپ جو ہے وہ تلاوت کریں. صحابہ تلاوت بھی کرتے تھے, آپ تلاوت سنتے بھی تھے, لیکن غزوات کے مواقع پہ سفروں کے دوران جو ہے وہ آپ کو ترانوں کا کلچر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی جو ہے وہ مطالعے کے دوران ملتا ہے. تو یہ خوشی کا جو تصور ہے وہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 90% جو جسمانی امراض ہیں ان کا تعلق معدے سے ہے, اور معدے کا تعلق آپ کے ہیپینس سے ہے. آپ سیڈ ہیں یا خوش ہیں یا آپ غمگین ہیں. اگر آپ ٹینشن لیتے ہیں, اگر آپ غمزدہ, سب سے پہلے آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے. معدہ خراب ہونے سے جسمانی 90% امراض کا تعلق جسم کے معدے کے ساتھ. تو گویا کہ اب یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر نیکیاں کر کے اپنے نفس کو مطمئن کرتے ہو, اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, اصلاح کا کام کرتے ہیں, اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں, خدمت کا کام کرتے ہیں, ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور ان کی لمبی زندگی ہوتی ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, آپ کو یہی ملے گا. بڑے بڑے نام بھی جتنے آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, ہمارا جسم ایک نظام کے تحت چلتا ہے, اور اس کے اثرات نہ صرف ہماری اپنی باڈی کے اوپر پڑتے ہیں, ہمارے گھر کے اوپر بھی پڑتے ہیں. یہ اللہ نے جو دین دیا ہے نا, صرف آخرت کے لیے نہیں رکھا, اصل میں تو یہ آیا ہی اسی دنیا کے لیے. آخرت تو نتیجے اور انعام کے طور پر ہے, دین اس دنیا کے لیے ہے, دنیا میں رہنے کا طریقہ بتا رہا ہے.
اور اچھے طریقے سے رہنے کا بتا رہا ہے. ہمیں ہسپتالوں کے چکروں سے بچاتا ہے, ہمیں ٹیسٹوں اور ادویات کے چکروں سے بچاتا ہے, اور ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے اور ساری پریشانیوں سے بچانے کے لیے. تو لہذا اب یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا نفس مطمئنہ, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا پہلا نفس لوامہ, پھر نفس مطمئنہ, اور پھر نفس امارہ. جیسے نفس لوامہ پاورفل ہوتا ہے ایسے ہی نفس امارہ جو برائی کی طرف بڑھاتا ہے. اب ظاہر ہے اس کا مسلمان کا مومن کا کوئی کام نہیں, یہ وہ سیٹنزم والوں کا ہی کام ہے کہ وہ نفس امارہ کو بڑھاتے چلے ہیں. کہ جب انسان گناہ اور برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے. جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو. یہ آیت مبارکہ بہت بڑا سوچنے کا موقع دیتی ہے. یہاں پر آ کے ہمیں اس آیت میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اور آپ کے ذمہ کام لگایا, جو میرے اور سب سے بڑا خداؤں میں جو ہے وہ نفس ہے جن کی انسان پوجا کرتا ہے. سب سے بڑا شرک جو ہے وہ اپنے نفس کی پوجا ہے. اور یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ نفس تو بدی پر ہی اکساتا ہے الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو, اور رحمت اللہ نے دین کو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دین کو لے کے آئے, آپ نے دین کو سکھایا, آپ نے دین کی تعلیم. تو لہٰذا ہمارا کام کیا ہے؟ نفس امارہ کو قابو میں کرنا. جو نفس بدی پر اکساتا ہے بار بار, کیوں بدی پر اکساتا ہے؟ یہ بات جو ہم نے شروع میں کی تھی, میں پھر دہراتی ہوں تھوڑا سا اس کو, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم وہ اس مٹی سے پیدا کیے گئے. کون سی مٹی سے؟ جو بدبودار مٹی, سڑے ہوئے گارے, اور وہ پانی نیا بھی اگر اس کے اندر آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح گندا ہو جاتا ہے. اس کے نیچے جو گندا گارا ہوتا ہے, اور گندے گارے کے اندر خمیر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہم آٹا گوندھ کے اگر باہر رکھ دیں 2 دن گرمیوں کے موسم میں, اس کے بعد جو اس کا خمیر ہے اس کے اندر یوں کر کے وہ مطلب اوپر نیچے بھی ہوتا ہے, اس کے اندر ایک مد و جزر سا پیدا ہوتا ہے. اور سائیں کی ہلکی سی اگر 2-3 دن آپ نے پکا رکھ کے خراب کر لیا نا, تو پھر اس کے اندر ہلکی ہلکی سی آواز آئے گی. بالکل یہی آواز گندے گارے آتی ہے, اور اسی طرح سے وہ خمیر بھی پیدا ہوتا ہے. انسان اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, اس لیے انسان کے خمیر کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کا نفس کچھ دیر مطلب بعد, کچھ دیر سے مراد یہ نہیں کہ کچھ عرصے بعد, مطلب اس کا نفس مسلسل اس کو برائی کی طرف اٹھاتا ہے. اب برائی سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کون سی برائی کریں؟ الحمدللہ نہ ہم شراب پیتے ہیں, نہ ہم الحمدللہ اللہ کا احسان. لیکن ہم جو ہر وقت برائیاں کرتے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے, کیونکہ حدیث یہ ہے کہ جو چھوٹا گناہ اگر اس کے اوپر اصرار کیا جائے, مسلسل اس پر عمل کیا جائے, تو وہ بڑے گناہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اور مسلسل جو ہم کمزور لوگ, خاتون فطری طور پر کمزور ہوتی ہے نا, اب اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, جتنا مرضی ہم اپنے آپ کو پاورفل بنا لیں, لیکن فطری طور پر کمزور ہوتی ہے. اور فطری طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے ہر وقت ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ میرے سب کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, میرا شوہر بھی گڑبڑ کر رہا ہے, میری ساس بھی گڑبڑ کر رہی ہے, میرے سارے رشتے میرے سب کچھ کرنے لگے, یعنی یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. ان کے چاہے ذہن میں نہ ہو, ہم نے خود بہت سارے خوف پالے ہوتے ہیں, ان خوفوں کے پیچھے ہم نے بہت ساری بدگمانیاں پالی ہوتی ہیں, اور وہ مسلسل بدگمانی گناہ کبیرہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. تو لہذا یہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ, مطلب جو ہم سب کرتے ہیں, اور کوئی ایک بھی نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ ہم نہیں کرتے, اور زندگی کے کسی حصے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم سے سرزد نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. اور اسی کے لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نفس تمہیں بار بار برائی پر اکسائے گا, لہٰذا تم اس کو دبانے کی کوشش کرو, نفس امارہ کو دبانے کی کوشش کرو, اس لیے کہ یہ تو برائی پر ابھارتا ہے. تو
تو ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر سمجھائی ہے. اس کے بعد پھر اگلی بات پہ ہم آتے ہیں جو ہمارا اصل میں آج کا موضوع یہی یہ 2 آیات اور اس کے آگے اگلی 2 آیات مبارکہ ہیں. باقی اسی کے تسلسل میں ہے. قد افلح من زکا وقد خاب من دساہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے کام لگا ہمارے ذمے جو کام لگا دیا سمجھا کے پوری آفاق کی نشانیاں سمجھا کے اپنی قدرت سمجھا کے پھر ہمیں اپنی ذات کے بارے میں سمجھا کے جو کرنے کا کام دے دیا وہ یہی ہے کہ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, جس نے اپنے اچھا اس کی مثال صرف اس سے لے دیں آپ کو مطلب ظاہر ہے کہ بہت مین یا پوش ایریے میں آپ کے ہر طرف جہاں پودے پھول لگے ہوئے وہ ان کی کاٹ چھانٹ ہوئی, جہاں وہ اتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہوئی. تو تھوڑا سا تصور کریں کہ کبھی آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں وہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ درخت بغیر کاٹ چھانٹ کے ہوتے ہیں, ان کے اوپر مٹی اگر بارشوں کا سیزن نہ ہو تو ان کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے. تصور کریں اس کو, اور تصور کریں کہ آپ آج مطلب راستے میں آتے جاتے یہ خوبصورت جو کاٹ چھانٹ تو اصل میں بس یہی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جیسے گاؤں دیہات میں وہ جھاڑیاں اور ان کے اوپر پڑی ہوئی مٹی جو ان کا رنگ بھی خراب کر دیتی ہوتی اور اس کی کوئی ساخ اور اس کی کوئی شکل بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی. اور یہ ایریاز جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں وہ دھلتے بھی ہیں اور وہاں وہ کانٹے چھانٹے بھی جاتے ہیں, ان کی شکلیں بھی بنتی ہیں اور وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہی نفس ہے انسان کا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ چھانٹ کر دینا, اسے جو زائد چیزیں ہیں جو غلط چیزیں ان سے پاک کر دینا. اصل میں ہم بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تہذیب, میرا خیال ہے میں نے بڑی دفعہ مغربی تہذیب کا لفظ استعمال کیا, اسلامی تہذیب کا. تہذیب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کاٹ چھانٹ کر. مہذب ہے فلان شخص, مہذب کون ہے کہ جس کی کاٹ چھانٹ کی ہوئی ہے, جتنی غلط چیزیں تھیں اس کی کاٹی گئی ہیں اور جو صحیح چیزیں تھیں وہ اس کو پالش کیا گیا. ہر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کچھ خوبیاں رکھی ہوتی ہیں, کچھ خامیاں رکھی ہوتی ہیں. عام میں سے میرے میں سے ہر فرد کے اندر کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے تو تلاش کریں, پہلے تو ہم اویئر ہوں اس بات کے لیے کہ میرے اندر کون سی خوبیاں موجود ہیں فطری طور پر اور کون سی ایسی ابھی تک میری تربیت, میرے ماحول, میرے مسائل نے میرے اندر کچھ خرابیاں پیدا کر دی, کیونکہ پیدا تو ہم دین فطرت پہ ہوئے تھے, خرابی لے کے تو نہیں ہوئے تھے. ہاں البتہ ہم سب کے اندر کچھ خرابیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دی. جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تم حریص ہو, آپ میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, میں انکار نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا کہ تم حریص ہو, ہم حریص ہیں. اللہ نے کہا کہ تم تھوڑ دلے ہو, چھوٹے دل کے ہو, ہم ہیں. اللہ نے کہا تم بخیل ہو, یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری بتائی ہے. اچھا اب بتایا کس لیے کہ اس پر قابو پانا ہے کہ بخل تو برقرار رہے گا, ختم تو نہیں ہو جائے گا. حرص تو برقرار رہے گا لیکن اس کا رخ موڑو گے. حریص ہو جاؤ آخرت کے لیے, دنیا کے لیے حریص نہ ہو جاؤ. بخیل ہو جاؤ برائی کو اختیار کرنے کے لیے, نیکی کے لیے بخیل نہ ہو جاؤ. توڑ دلے ہو جاؤ دنیا کے لیے, آخرت کے لیے نہیں ہو جاؤ. یعنی اللہ نے ہمیں بتایا, ہمارا تعارف ہمیں کرایا کہ تم کون ہو. لہٰذا جب ہمیں ہمارا تعارف کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس تعارف کے ذریعے تم سمجھو کہ کن چیزوں کو تمہیں قابو کرنا ہے, کن چیزوں کو تمہیں کنٹرول کرنا ہے اور کن خوبیوں کو. اچھا کچھ خوبیاں ہیں بائی برتھ, مطلب کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت دی. کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, یہ قرآن میں خود ہی ہے نا کہ بعض کے ساتھ ہم نے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیا, اسی لیے کلیم اللہ کہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت دی اور بتا دیا کہ میں نے. اچھا اسی طرح انسانوں میں سے بھی بعض انسانوں کے اندر بعض خوبیاں رکھی ہوتی ہیں جو دوسرے کے اندر نہیں ہوتی. تو لہذا یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں.
ہم اس کو بھی تلاش کریں، ہم اس کو تلاش کریں اور پھر ہم اس کو استعمال کریں، یعنی ہم سے حساب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے فرمایا یہ جو چھاؤں یہ جو درخت جس کی چھاؤں میں تم بیٹھتے ہو، یہ جو ٹھنڈا پانی تم پیتے ہو، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر اتنی چھوٹی چیز کا حساب ہوگا تو میرے اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، بعض لوگوں کو اتنی خوبصورت بات کرنی آتی ہوتی ہے، میں نے آپ کو مثال بھی ایک سنائی تھی، بہت اس سے بھی کہیں خوبصورت لوگ بات کرتے ہیں اور ان کی گفتگو کے اندر ایک سحر ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے تو سوچے اگر یہ خوبی دین اسلام کے لیے استعمال ہو جائے تو جنت میں اس استعمال کرنے والے کا مقام کیا ہوگا۔ اچھا، بعض لوگ اتنا اچھا اسمائلنگ فیس رکھتے ہیں، اتنا اچھا مطلب ان کا ایک وہ مطلب اپیئرنس اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ مطلب خام خواہ میں بندے کا دل کرتا ہے کہ دیکھ لیں۔ اچھا، دیکھ کے بھی ایک تازگی سی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے اور اس خوبی کے ذریعے اگر آپ دین اسلام کی دعوت پہنچائیں تو کیا کمال ہے۔ اور پھر اب بعض لوگ ہیں کہ جو بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، بہت اچھے ایکسپریسو ہوتے ہیں، بہت اچھے جملے بنا سکتے ہیں، تو اس کو وہ استعمال کریں اس کے لیے۔ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں فطری طور پر۔ ہماری جو وائس پرنسپل ہے وہ حیران ہوتی ہے، وہ اتنی ہارڈ ورکر ہے، اتنی ہارڈ ورکر ہے، ریٹائر ہونے والی اس سال 60 سال کی، یقین کریں کہ میں نے اس کو کبھی بیٹھے نہیں دیکھا، وہ سارا کھڑی رہی، جو اس نے صبح آنا شام تک کالج جا کے گھر بھی، یعنی اس کو وہ تو وہ عادت ہی نہیں ہے، یعنی وہ کھڑی بھی مطلب میز صاف کر رہی ہوگی، ہر جگہ ہر کام ہاتھ سے کرنے کی اتنی زیادہ عادت ہے ہر وقت کام کرنے کی۔ یہ فطری وہ انسان کی فطرت کے اندر چیزیں کچھ ہوتی ہیں یا کچھ تربیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر یہی ہارڈ ورکنگ اللہ کے دین کی راہ میں لگ جائے تو مقام علیم ملے گا نا۔ تو یہ اصل میں بات جو ہے وہ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کا تزکیہ یہ کہ جو خرابیاں تم نے فطری ہیں ان کا رخ موڑنا ہے، اور جو تمہاری تربیت اور نظام اور مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ان کو قابو میں کرنا ہے، ان کو، اور کچھ جو موجود ہی نہیں تھی فطرت میں وہ بھی ہو گئی ان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر جو بیان کی گئی ہے وہی ہے، باقی کچھ ہمارے ماحول کا حصہ ہوتی ہیں، اور کچھ خوبیاں کچھ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کو دین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور پھر بتایا کیا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کیا فلاں پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب یہاں بات ہمارا پورا کنسپٹ بدل دیا، ہم کہتے ہیں فلاں شخص کامیاب ہو گیا اور اس نے بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑی عزت پائی، تابعداری کے معنی، بڑی نیک ہے، بڑی لائق ہے، فرما بردار ہے، تو اس کے پاس اب بڑھاپے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہر سہولت زندگی کے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، بڑا ہی کامیاب۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ پورا تصور کامیابی کا اٹھا کے جو ہمارے یہاں کامیابی کا تصور ہے، اللہ نے پورے تصور کو اٹھا کے دیوار کامیاب وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، اور پھر ساتھ دوسرا کیا، نامراد وہ ہوا جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اس کو خراب کر دیا۔ اچھا، یہ جو دسا ہے نا، اچھا ایک بات تھوڑی سی اور رہ گئی، جو تزکیہ ہم زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اصل میں اس کا مادہ بھی زکا ہے، جو زے کاف اور چھوٹی یہ، اس کا روٹ جو لفظ کا روٹ ہوتا ہے، اب اس کا مطلب بھی پاک کرنا ہے، تزکیہ کا مطلب بھی پاک کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ تم دیتے ہو اس سے تمہارا مال پاک ہوتا ہے، جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو اس سے تمہارا نفس مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا اتنا لازمی حصہ انفاق ہے، تزکیہ نفس کا لازمی حصہ انفاق ہے، اور اسی لیے ہر گناہ کا کفارہ انفاق قرار دیا گیا۔ ابھی ہم کل یا پرسوں ہی پڑھ رہے تھے نا، قسم توڑے تو پھر کیا ہے، سب سے پہلا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 10 مسکینوں کو اسی کپڑے پہناؤ، غلام آزاد کرو، یعنی یہ انفاق پہ آ گیا نا، قسم کا کفارہ بھی انفاق پہ آ گیا۔
اگر حج خراب کر لیا تو اس کا کفارہ بھی جو ہے وہ جانور قربان کرو، وہ بھی انفاق آ گیا. اچھا، اور بہت سارے گناہوں کا کفارہ غلام آزاد کرنے پہ آ گیا. یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیے کے لیے مال کو نکالنا، کیونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، اور جب مال نکالتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اسے فیل ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا، تو اس وقت وہ پھر اپنے آپ کو دوبارہ اس گناہ سے بچاتا ہے تاکہ پھر اس کا مال جو ہے اسے لگانا نہ پڑ جائے. صحیح بات آپ کو بتاؤں میں، ماں ہونے کے ناطے ہمیں بچہ اس لیے زیادہ اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے اپنی جان اور اپنی مال. جن لوگوں نے لے کے بچہ پالا ہوتا ہے انہیں بھی اتنا ہی محبوب ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوتا ہے. اصل چیز کی محبت جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر جیسے میاں بیوی کے تعلقات میں محبت اور مودت کا لفظ استعمال کیا کہ شروع کی زندگی میں تو محبت ہوتی ہے اور بعد میں پھر مودت کا معاملہ، اور وہ مودت کا معاملہ اکٹھے رہنے میں ایک دوسرے سے کے ساتھ انویسٹ کرنے کے نتیجے میں، اور وہ یہاں تک پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک عرصہ اکٹھے رہنے کے بعد شکلیں بھی ملنے لگتی ہیں. اس کو ماہر نفسیات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے جسم، ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ریزز نکلتی ہیں، کچھ شعائیں نکلتی ہیں جو دوسرے آپ کے قریب والے کے اوپر افیکٹ ہوتے ہوتے یہاں تک اس کی عادات کو بھی بدلتی ہیں، اس کی ساخت کو بھی بدلتی ہیں. اسی لیے صحبت صالحہ کا حکم دیا گیا ہے کہ صحبت صالحہ اختیار کرو، جیسے لوگوں کے اندر رہو گے ویسا ہی تمہاری طبیعتیں اور مزاج جو ہیں وہ اسی. اصل میں بات جو ہم ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ قرآن اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، یہ لفظ بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہے. جتنی سائنس بھی پڑھ لیں، جتنی نفسیات بھی پڑھ لیں، سب کا مائی باپ قرآن ہے. قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں. قرآن نے انسان کی نفسیات بھی بتائی، قرآن نے سائنس بھی بتائی، اور اگر اس کے اوپر ویریفائی کریں تو ہر چیز جو ہے وہ اسی کے مطابق سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ساخت پہ رکھا ہے اور پورا سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے نظام کو وہ چلا رہا ہے کہ ہم شاید کوئی اگر جماعت اسلامی کو جوائن کر لیں گے، ہم کارکن بن جائیں گے، ہم آگے اپنا وقت دینے لگیں گے تو ہمارے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوگی. یہ بالکل ایسی بات ہے جس کا کوئی تعلق اور نہ کوئی تعلق ہے کسی حقیقت کے ساتھ. اس لیے کہ جب آپ اپنے آپ کو فطرت پہ ڈال لیں گے تو کون سی مشکل ہو جائے گی. فطرت سے ہٹ کے کرنے میں مشکلات ہے، فطرت کے مطابق کرنے میں مشکلات نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں کچھ ہماری غلطیاں موجود ہیں. ہم بھی جیسے کبھی کہہ دیتے ہیں ہائے کام ہی بڑا ہے. حقیقت میں کام کون سا بڑا ہے؟ ہم اب چھوٹے لوگ ہیں نا، چھوٹے دل کے، چھوٹے ضرب کے لوگ ہیں. ہمیں کچھ تھوڑا سا مطلب اپنی اس سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑی مشکل میں کون سی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ تو ہماری فطرت کے مطابق ہے. فطرت سے مشکل وہ ہے جو فطرت کے خلاف چلتے ہیں. جو فطرت کے خلاف چلتا ہے وہ مشکل میں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ کام انبیاء کا کام ہے. انبیاء کی سیرتیں بہت اعلیٰ تھیں اور ہم بہت ادنا درجے کے لوگ ہیں، لیکن ہم کام انبیاء والا کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری سیرتیں چھوٹی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، اور ہماری گھبراہٹ دیکھ کے آپ بھی گھبرا جاتے ہیں. حقیقت میں یہ کام فطرت کے مطابق ہے. میرا آج کا موضوع میں جو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ کے اندر بات رکھی ہے اسی کو سمجھنا ہے. مقصود اسی کو ہے کہ اپنے وقت کو جو باقی بچ گیا ہے زندگی کا، اس کو دین فطرت پر ڈال کر اسی راستے میں استعمال کریں. آپ کو کوئی کہتا ہے، آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ قبر ہر ایک کی اپنی ہے، سوال ہر کسی کا اپنا ہے، انجام ہر کسی کا اپنا ہے، اور وہ ہمیشہ کا ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے. اور قرآن اس بات کی دعوت بار بار دے رہا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اسی طریقے سے سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اچھا، اس میں اگلی بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ تجزیہ کے معنی ہوتے ہیں دبانے کے، چھپانے کے، اغوا کرنے اور گمراہ کرنے. وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دبا لیا، چھپا لیا، اغوا کر لیا، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، یا مطلب نفسانی خواہشات ہیں،
تو جو اندر سے داعیات اٹھتے ہیں ان کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو دبا لیا، چھپا لیا، اغوا کر لیا، گمراہ کر لیا. تو گویا کہ وہ شخص نامراد ہو گیا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے جو رجحانات ہیں، جو اندر سے نیکی کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کو ابھارنے اور نشوونما دینے کی بجائے اس سے دبائے جاتا ہے. اب یہ کام ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں، خود بھی کرتے، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں. تو یہ سیدھی سی بات ہے. یہ آپ اس طرح سے چلو گی، ابھی سے بوڑھی لوگوں کی تو رشتہ کیسے آئے گا؟ بہت بڑے مسئلے ہیں. اس طرح سے بھی اس عمر میں یہ کرو گے تو کل تمہیں بیٹی کون دے گا؟ اس حلیے کے ساتھ نوکری تو ملنے سے نہیں. کلرک کی لوگوں کے پھر ہمارے وفات پا گئے بہت ہی نیک آدمی تھے، نواب تھے ویسے، سید مراد علی شاہ صاحب، اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے. ڈاکٹر سید مراد علی شاہ صاحب پوری اسٹیٹ کے، وہ ایک ریاست کے مطلب ظاہر نواب تھے. اپنی والدین نے بھیجا کہ کیڈفرڈ میں ڈاکٹر بننے کے لیے. چھٹیوں پہ گھر آئے، رات کو اماں سمجھی کہ پڑھ رہے ہیں بیٹھے، جب دیکھنے آئے تو اماں دیکھنے کے لیے چکر لگانے جیسے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ تہجد پڑھ رہے تھے. اماں نے جوتا اٹھا لیا. تو میں اس لیے بھیجا کہ تم جو ہے وہ اب پڑھنے کے وقت میں پڑھو، پیپر دینے فیل ہو جاؤ گے اور تم تہجدیں پڑھ رہے ہو. یہ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا. خیر یہ مطلب ایک وہ نہیں ہے، وہ یہ میرے خیال میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ سب کے اندر پایا جائے. اب وہ 5 وقت نماز پڑھنے جا رہے ہو بھائی، اب 5 وقت پیپر بھی تو دینا ہے، تو گھر ہی پڑھ لو، اتنا ٹائم وہاں لگا کے آ جاؤ. تو یہ وہ چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اس کا پیمانہ کم یا زیادہ، لیکن بہرحال یہ مسائل کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور اس کے لیے پھر جو تفہیم القرآن کے اندر جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال اسی طرح سے لکھی ہے کہ جیسے کوئی چیز کو آپ مطلب کسی لاش کو قبر میں ڈالتے ہیں، اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں، تو اسی طرح انسان اپنے نفس کو جو اس کے اندر اچھائی موجود ہے اس کو جب دبا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے نفس کو خراب کر لیا. جو لفظ یہاں قرآن نے استعمال کیا وقت خواب من دساہا، مطلب یہ ہے کہ جو نیکی اس کے اندر بائے برتھ موجود تھی، بائے نیچر موجود تھی، اس کو اس نے ایسے قبر میں جیسے مٹی کے اندر بندہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی چیز دفنا دیتے ہیں، ایسے ہی اس نے بائے برتھ جو نیکی موجود تھی اس کو کیا کیا؟ اس کو دبا دیا. تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا. تو یہ ٹریننگ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے نفس کے اندر نیکی کو نگل لینا، اس کو اتنا اختیار کر لینا کہ ہمارے جسم کا حصہ بن جائے. اور جس کے لیے علامہ یوسف القرضاوی صاحب کے یہ جملے ہیں کہ ایمان وہ ہے جو تیرے رگوں پہ میں رچ بس جائے، اٹھتے بیٹھتے جس سے اظہار ہو کہ تم یہ ایمان رکھتے. تو جب انسان فلہامہ کی پوزیشن میں آتا ہے تو وہ اس نیکی اس کے جسم کا حصہ ہو جاتی ہے. جب حصہ ہو جاتی ہے تو پھر اگر وہ نیکی جسم کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کے کرنے میں انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اس کو کرنے میں انسان کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی، اس کو کرنے کے بعد انسان کو کوئی ریلیکسیشن نہیں چاہیے کہ اب ہم نے اتنے دن تو اب قرآن کلاس اٹینڈ کر لی، اب کچھ تو گھر میں کام نپٹانے کے لیے جو کچھ وقت چاہیے، کچھ چھٹی تو اب چاہیے نا، چھٹی تو اب بنتی ہے نا بھائی. کہ جہاں دل لگا ہوتا ہے، مجھے بتائیں وہاں کبھی چھٹی ہمیں چاہیے ہوتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسے نیچر کا حصہ نہیں بناتے تب تک کوئی بھی کام مستقل کرنا ممکن نہیں. تو ان 2 آیات مبارکہ کے اندر ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ ہمیں نیکی کو جسم کا حصہ بنانے. دوسرا یہ کہ ہم نے جو فطری خوبیاں اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہیں ان کو قبر کے اندر ڈال کے مٹی نہیں ڈالتے، بلکہ ان خوبیوں کو پروان چڑھانا ہے اور انہیں اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ بات یہاں ہمیں سمجھائی گئی. اور اس کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم آتی نفسی تقواہا و
زکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاکیزہ کر، تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے. اچھا، اب پاکیزہ کرے، ہمارا ایک کنسپٹ پاکیزگی کا بھی یہ ہے کہ بس ایک بندے نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس نے آنکھیں نیچی کی ہوئی ہیں، اس کی نمازوں کے اوقات ہیں، اس کا اٹھک بیٹھک ایک خاص ہے، اس کا گفتگو کا ایک انداز خاص ہے. اس سے مراد یہ نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے. وہ وہی کام کرے گا کہ جو اس کا آقا، جو اس کا رب، جو اس کا الہ اس سے مطالبہ کرے. جو زندگی کا پیٹرن وہ چاہ رہا ہے وہی پیٹرن اختیار کرے گا. میں نے تو میسج بھیجا ہے اس کو مت کرو کہ یہ سنو. دراصل یہ مطالبہ اس کے لیے تقویٰ. اب اس کی پوری جو ہے وہ ایک حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایسے ہی ہے جیسے تم خاردار جھاڑی والے راستے سے گزرو تو کیسے گزرتے ہو؟ اپنا دامن سمیٹ لیتے ہو. تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں گزرنا ہے. یہ دنیا خاردار ہے، اس کے اندر ہر موڑ پہ تمہیں گناہ اور گناہ کی لذت اور گناہ کا بلاوا اور گناہ کا بہکاوا اور گناہ کی طرف ترغیب ملے گی، جس کو چھوڑ کر کہیں کنارہ کش نہیں ہوتا. لیکن گزرنا ہے، اپنے دامن کو بچا کے گزرنا، اپنے دامن کو بچا کے گزرنا ہے کہ دنیا کے اندر انسان رہے بھی ایسے جیسے انسان پانی کے اندر جائے لیکن پانی سے جسم اس کا تر نہ ہو. دنیا کے اندر رہے لیکن دنیا کی لذتیں اور دنیا کی برائیاں اور دنیا کے وہ ساری چیزیں اس کا راستے کو کھوٹا نہ کر سکے. تو اس لیے یہاں اس سے مراد اس حدیث مبارکہ. اور قسم کیوں کھائی؟ یہاں بات ایک اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور 7 چیزوں کی قسم کس حوالے سے کھائی؟ اس لیے کہ اصل میں یہ بالکل اپوزٹ ہے. اب سورج اور چاند اپوزٹ ہے، رات اور دن اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہے. تو جو جنت اور جہنم ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. کہ اب کرنا کیا ہے کہ جو نفس کسی طرف بلاتا ہے، لذت کی طرف بلاتا ہے، نفس دنیا کی طرف بلاتا ہے، نفس عارضی حاصل ہو جانے والے فائدے کی طرف بلاتا ہے، لہذا اس سے الٹ چلنا ہے. کہ جس کی طرف نفس بلاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پوری نشو و نما میں، ہماری پوری تربیت میں ایک تو مسئلہ یہ کہ ہماری نشو و نما ایک اور ماحول میں ہوئی ہے، ایک مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے نفس کے اندر وہ خرابی موجود ہے جو ہمیں برائی کی طرف ابھارتی ہے. اس لیے مسلسل ایک ہم کشمکش کی شکل میں حق و باطل کا مارکا ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوا اور آخر تک یہ مارکا چلتا ہی رہے گا. شیطان انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا. لہذا ہمارا کرنے کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور اپنے نفس کی خرابیوں کو جتنا دبا سکیں اسے دبا دیں، ان کو ابھرنے نہ دیں، اور اس سارے پورے منظر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا، اور خلیفہ اور نائب اسسٹنٹ کس کے؟ اس حاکم مطلق کے، کہ جو سب سے بڑا حاکم ہے اور اس کا نائب بھی اصولی طور پر حاکم ہے. ہم اپنے آپ کو حکمران سمجھیں کہ ہم حکمران ہیں، ہمیں اللہ نے حکمران بنا کے بھیجا ہے. اور حکمران کی نفسیات اور غلام کی نفسیات فرق ہوتی ہے. حکمران کی نفسیات جو ہے وہ حکمران کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گروم کرتا ہے. بادشاہوں کی سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ پہلے دن سے شہزادوں کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کی علمی بھی، ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی گرومنگ کرتے ہیں تاکہ کل وہ اس بادشاہ کو اس مسلط کو سنبھالنا ہے. میرے اور آپ کے اللہ نے ہمیں حکمران بنا کر بھیجا ہے. تو لہٰذا ہم بھی اپنی اس لحاظ سے تربیت کریں کہ ہم اس دنیا کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے آئے.